السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 21، 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، یا ایو اے الناسو اے لوگو، سعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی وہ رب، وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن بچھونا یا فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پس نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، انداداً شریک، وانتم اور ہو تم، تعلمون جانتے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش کے ذریعے پانی اتارا، جس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے، پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ بات تم جانتے بھی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، فی ریب بیچ شک کے، مما اس کے بارے میں، نزلنا جو اتارا ہم نے، علی عبدنا علی من اوپر، عبدنا اپنے بندے کے، فاتو تو لے آؤ، بسورۃ کوئی ایک صورت، من مثلہ اس کی مثل، ودعوا اور پکارو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لو، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ کی توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ یہاں توحید الوہیت کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اچھا بیٹا، میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی سب سے پہلے کہ آج کل ایک فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، وہ ہے الحاد کا فتنہ۔ لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، ان کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کو بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو یہ ہے توحید الوہیت۔ اس کی وضاحت ان آیات میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، پھر انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ زمین، آسمان، پہاڑ، تمام چیزیں اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو بیٹے اللہ رب العزت نے، اگر ہم اپنے قرآن میں مختلف جگہ میں اللہ رب العزت ہم سے ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ان پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیے لوگ ادھر ادھر آ جا سکیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ اگر غور کیا جائے تو کبھی ہم چھت بناتے ہیں تو تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس کے نیچے ہم پلر کھڑے کرتے ہیں، اس کو ستون بناتے ہیں اس کی مضبوطی کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی چھت بنا دی جس کے اندر نہ تو کوئی شگاف ہے اور نہ ہی اس کی مضبوطی کے لیے کوئی ستون کھڑا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم بار بار آسمان کو غور سے دیکھو، تمہاری نظر مڑ کے واپس آ جائے گی اور تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی دروازہ، اس میں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کے وجود کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ کوئی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو بنا رہی ہے۔ بیٹے ایک دیہاتی سے جب سوال کیا گیا نا اللہ کے وجود کے بارے میں، تو وہ کہنے لگا کہ اونٹ کی جو مینگنی ہے اور اس کے قدموں کے جو نشان ہے نا، وہ اونٹ کے گزرنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے اونٹ کے گزرنے کے راستہ وہ چیزیں بتاتی ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ برجوں والا آسمان، یہ راہوں والی زمین، یہ موجوں والے سمندر کیا ایک باخبر خالق کائنات کے وجود کو نہیں بتلاتے؟ کوئی ذات تو ہے جو ان کو بنانے والی ہے۔ اب دیکھیے شہتوت کے جو پتے ہیں وہ سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی ایک ہے، لیکن جب ان کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، ان کو کھانے والے ہیں کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھیاں، گائیں، ہرن وغیرہ جانور کھاتے ہیں، لیکن جب کیڑے کھاتے ہیں تو ریشم بنتا ہے، مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد بنتا ہے، ہرنوں سے مشک بنتی ہے اور بکریوں سے مینگنیاں نکلتی ہیں۔ دیکھیں چیز ایک ہے، کھانے کے بعد جو نکلتا ہے، جو بنتا ہے وہ کچھ اور ہے، ہر چیز مختلف ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی تو ہے جو اس تمام نظام کو چلانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پھر اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیسے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسی آسمان سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی سے تمہارے لیے رزق دیتا ہے، پھلوں میں سے رزق نکالتا ہے۔ تو پھلوں میں سے رزق نکالنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیں زمین ایک ہے، پانی بھی ایک طرح کا برستا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی درخت کے اوپر پھل لگا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا ہے، کسی کا رنگ گہرا ہے اور کسی کا ہلکا ہے، اور ایک ہی بارش ہے جو برس رہی ہے، لیکن ان سب میں جو تفریق پیدا کرنے والا ہے وہ آخر کوئی ذات تو ہے۔ پھر اللہ یہاں الہاد کا تو انکار ہوا ہی ہوا، ایک اور چیز بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس نہ تم انکار بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ کیسے شریک بنا لیتے ہو جب اللہ کی اتنی نعمتوں کو دیکھتے ہو، اللہ کی اتنی رحمتوں کو دیکھتے ہو، اللہ کی اتنی قدرتوں کو دیکھتے ہو جو اللہ نے زمین آسمان میں پیدا کر دی ہیں، پھر کیسے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا سکتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ باتیں کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یوں کہو جو تنہا اللہ چاہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر جان بوجھ کر کیوں اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جس شخص نے دور جاہلیت کی کوئی شرکیہ پکاری تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اس کو ابن ماجہ نے روایت کی ہے. بیٹے، ہم اکثر پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ بولتے ہیں اللہ نبی وارث، تو یہ اس فکرے کا انکار ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہہ دیا تھا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، یعنی صرف اللہ ہی چاہے تو ہو سکتا ہے، ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر نہیں بنا سکتے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. ہوا کچھ یوں تھا کہ مشرکین مکہ، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ خود سے گڑھ لیا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. تو ان کے اس کے قرآن کے بارے میں شک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بار بار مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں ان لوگوں سے مطالبہ کیا جن کی مادری زبان عربی تھی، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کچلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور ان کا اس کام کے کرنے سے عاجز آزانا. اللہ نے ان سے کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم شک میں ہو اس چیز میں نزلنا جو اتارا ہم نے علی عبدینا اپنے بندے پہ، فاتو بسورتن، تو لے آؤ ایک صورت ہی بنا لو. اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ خود سے گڑھ لی گئی ہے تو ایسے کرو، تم ایک صورت لے آؤ، اور اس کے لیے کیا کرو، وَدُو شُہَدَاءَکُم، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، تمام مددگاروں کو بلا لو. لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے قرآن مجید کا معجزہ عطا ہوا. یعنی خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز ہیں. یہ جو قرآن پاک ہے نا بیٹے، اس کی ہر صورت میں کرامت ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے سورہ عصر کے بارے میں فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں غور و فکر کر لیں تو یہی کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.